بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین میں پروجسٹیرون ہارمون کی کمی۔ کیا آپ میں پروجسٹیرون ہارمون کی کمی ہے؟ پروجسٹیرون ہارمون کی کمی سے خواتین کو کن کن پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ مکمل معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں خواتین میں لو پروجسٹیرون ہارمون کے بارے میں بات کروں گی۔ اس کی وجہ سے خواتین کن مسائل کا شکار رہتی ہیں اور اس کی کیا علامات ہیں اور ہربل طریقہ علاج کیا ہے۔ سب سے پہلے بتاتی چلوں کہ پروجسٹیرون کیا ہے۔ یہ عورتوں میں اووری کے اندر بنتا ہے اور اوویولیشن کے بعد بنتا ہے، یعنی جب ایگ اووری سے ریلیز ہو جاتا ہے، یعنی کہ خارج ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ پروجسٹیرون کے لیول بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہارمون یوٹرس کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پروجسٹیرون یوٹرس کی دیواروں کو تھک کرتا ہے تاکہ بچہ یوٹرس کی وال کے ساتھ جا کر بآسانی اٹیچ ہو جائے۔ اس لیے یہ ہارمون خواتین میں نارمل مقدار میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن اگر پروجسٹیرون ہارمون کی مقدار کم ہو تو اس سے عورت کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر ایگ خارج نہیں ہوا اور عورت کو اگلی مہواری آ سکتی ہے، اس سے پریگننسی نہیں ہوگی۔ عورتوں کو چاہیے کہ مہواری کے 21ویں دن سے 23ویں دن کے درمیان یہ ٹیسٹ لازمی کروائیں۔ اس سے پتہ چل سکے گا کہ عورت کی اوویولیشن اچھی ہو رہی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد لو پروجسٹیرون لیول کی کچھ علامات کا ذکر اگر کروں تو فیمیل کو ایبڈومینل پین ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بریسٹ ٹینڈرنس ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ فیمیل میں ویٹ گین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب پروجسٹیرون لیول لو ہوتا ہے تو عورت کو لیبیڈو ڈیکریز ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عورت کو irregular پیریڈز کا پرابلم ہوتا ہے یا پیریڈز کے درمیان سپاٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جن فیمیلز میں پروجسٹیرون لیول ہوتا ہے ان میں ہسٹری آف مس کیریجز بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خواتین کو ویجائنل ڈرائنس کا پرابلم آتا ہے یا کچھ لیڈیز کو سفیر ہیڈ ایک ہوتا ہے، مائیگرین ہوتا ہے، کیونکہ پروجسٹیرون لیول بہت زیادہ کم ہوتا ہے۔ کچھ کو موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، انزائٹی ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے۔ خواتین میں پروجسٹیرون لیول کم کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کچھ وجوہات کا اگر ذکر کروں، وہ خواتین جن کو PCOS یعنی کہ پولیسسٹک اوورین سنڈروم کا شکار ہوں، ان میں پروجسٹیرون ہارمون کی مقدار کم ہو جاتی ہے کیونکہ ان میں اوویولیٹری سائیکل ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ان کے فولیکلز میں ایگ موجود نہیں ہیں اور وہ خالی فولیکلز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ مینوپوز فیمیل جو ہوتی ہیں ان کے اندر پروجسٹیرون کا لیول کم ہوتا ہے اور ان فیمیلز میں جن کے پیریڈز irregular ہوں یہ لیول بھی کم ہوتا ہے۔ ہائپوپرولیکٹن پیشنٹ کے اندر بھی پروجسٹیرون لیول ہارمون کم بنتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ خواتین جن کا کولیسٹرول لیول بہت زیادہ کم ہو، ان میں پروجسٹیرون ہارمون کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ کولیسٹرول پر پروجسٹیرون ہارمون کی پروڈکشن کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ وجوہات کو جاننے کے بعد اب میں خواتین کو ہربل طریقہ علاج بتاتی ہوں اور ساتھ ہی ضروری خوراک بھی بتاؤں گی جس میں خواتین پروجسٹیرون ہارمون کی کمی کو دور کر کے پریگننسی کو یقینی بنا سکتی ہیں۔ ان تمام علامات اور وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے تاثیر دواخانہ کے قابل ماہرین و حکمہ ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹرز نے مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں پر تحقیق اور ریسرچ کے بعد خواتین میں ہونے والے مسائل کے حل کے لیے بہترین ہربل علاج متعارف کرایا۔ اس علاج سے خواتین میں ہونے والے تمام مسائل کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ مہواری کو ریگولر کر کے عورت کے بہتر طریقے سے اوویولیشن کرتا ہے۔ جب اوویولیشن پراپرلی ہوگی تو ایگ بھی ریلیز پراپر ہوگا جس سے عورت میں کنسیو کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تاثیر دواخانہ کا ہربل طریقہ مہواری کے تمام مسائل کو دور کر کے عورت میں پروجسٹیرون ہارمون کی مقدار کو بڑھا کر اسے نارمل مقدار تک لاتا ہے۔ اس سے مس کیریج کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں اور عورت کی پریگننسی اینڈ تک جاتی ہے۔ تاثیر دواخانہ سے علاج کے بعد بہت ساری خواتین آج ایک مکمل اور خوشحال زندگی بسر کر رہی ہیں اور ان کے مہواری کے مسائل ختم ہو چکے ہیں۔ یہ مکمل طور پر ہربل اور بیزر ہے۔ اس کا کسی طرح کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ تاثیر دواخانہ کا ہربل علاج خواتین میں پرولیکٹن ہارمون کی بڑھتی ہوئی مقدار میں کنٹرول کر کے عورتوں کو ڈپریشن اور انزائٹی سے نجات دیتا ہے، جس سے فیمیل خود کو پرسکون اور ریلیکس فیل کرتی ہے۔
ہمارا ہربل طریقہ علاج عورت کو ہر طرح کے انفیکشن سے بچا کر اندرونی اور بیرونی طور پر صحت مند بناتا ہے۔ اس میں تمام خواتین سے یہی کہوں گی کہ اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہربل طریقہ علاج پر بھروسہ رکھیں اور بے اولادی جیسے مسئلے سے نجات پائیں۔ اب کچھ ضروری احتیاطی تدابیر اور خوراک کے بارے میں ڈسکس کروں گی۔ سٹریس سے خود کو بچائیں، ہیوی ایکسرسائز نہ کریں بلکہ نارمل کریں تاکہ ہارمونز غیر متوازن نہ ہوں۔ نیند 7 سے 8 گھنٹے ضرور لیں۔ اس کے علاوہ اچھی اور بیلنس ڈائٹ رکھیں۔ کبج، بنانا، والنٹ کا استعمال کریں۔ وہ تمام خواتین جو بار بار پریگننسی کے لیے ٹرائی کر رہی ہیں اور انہیں کنسیو کرنے میں مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے تو وہ اپنی رپورٹس کے ہمراہ تاسیس دواخانہ تشریف لائیں اور مکمل چیک اپ کے بعد اپنا علاج شروع کرائیں۔ وہ خواتین جو کسی وجہ سے کلینک نہیں آ سکتی وہ اپنی رپورٹس واٹس ایپ کر سکتی ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل تاسیس دواخانہ وزٹ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔